ترکیب پریکٹس کا نام ہے. آپ کی مشق جتنی زیادہ ہوگی، آپ کی توجہ جتنی زیادہ ہوگی، اتنی ہی ترکیبیں زیادہ آئیں گی آپ کو. یہ ایک ترکیب ہے، اس میں ہم نے ترجمہ ساتھ لکھ کر بھیجا تھا. کسی کو یاد ہے اس کا ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے؟ کیا ترجمہ کیا تھا اس کا ہم نے؟ ہم نے کیا تھا کلام میں نحو کھانے میں نمک کی طرح ہے. یہ ترجمہ ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے، کلام میں نحو کھانے میں نمک کی طرح ہے. بالکل، کلام میں نحو کھانے میں نمک کی طرح ہے. اب یہ ترجمہ میں نے جان بوجھ کے لکھا تھا تاکہ دیکھا جائے کہ طلبہ کی توجہ کتنی ترکیب پہ مرکوز ہوتی ہے. کلام میں نحو مبتدا، کھانے میں نمک کی طرح خبر. یہی عربی میں بھی یہی مبتدا خبر بننے چاہیے. جب یہ مبتدا ہے تو اس کا مطلب یہ تین لفظ مل کر مبتدا بنیں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تین لفظ مل کر مبتدا بنیں گے. ان تینوں نے اکٹھے ہونا ہے. اب کیسے اکٹھے ہونا ہے؟ نحو میں کلام میں نحو، یہ تو جار ہے، یہ مجرور ہے، یہ اسم ہے. اب مبتدا خبر تو اس کو بنانا نہیں، کیونکہ یہاں مبتدا نہیں ہے، خبر نہیں ہے، خالی مبتدا ہے. اس جار مجرور کا تعلق اس کے ساتھ یوں جوڑنا ہے کہ پہلے اس کا ترجمہ آئے پھر اس کا آئے. مرکب توصیفی جو مرکب ہے اس میں ایسا ہوتا ہے، پہلے صفت کا ترجمہ پھر موصوف کا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ظرف مستقر کریں اور ظرف مستقر کر کے الثابت یا الموجود لگائیں. یہ الثابت معرفہ نکالا میں نے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے صفت بننا ہے اس کی. یہ پوائنٹ مین تھا. یہ ہمارے پاس آپشنل ہی ہوتا ہے، ہماری مرضی کے مطابق. ہمیں اگر نکرہ چاہیے ہم نکرہ نکالیں گے، معرفہ چاہیے معرفہ بنائیں گے. اب یہ موصوف ہے اور اس نے صفت بننا ہے، اسی لیے اس کو معرفہ ہم نے بنایا ہے، تو یہ موصوف صفت بنے گا. اب جب یہ موصوف صفت بنے گا اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ فعل عام، شبہ فعل عام ہے. ثابت، موجود، کائن، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. اس کا ترجمہ پہلے اس کا بعد میں کریں گے تو یہ بن جائے گا. بات سمجھ آئی؟ چلیں، یہ بات ہو گئی. موصوف صفت ملے گا، مرکب توصیفی بنے گا، اور مرکب توصیفی ہونے کے بعد مبتدا. چلیے اپنا مبتدا تو کمپلیٹ ہوا. یہ کاف جار. اب یہ تین. اب یہاں ایک طالب العلم نے کیا کیا، یہ توجہ دلانے کی بات ہے، کسی کو دل میں نہیں لینا. یہ طالب علم نے کیا کیا، اس کو بنایا مبتدا، اس کو بنایا جار، اس کو بنایا مجرور. جار مجرور ظرف مستقر ثابت ان کے، اور پھر شبہ جملہ بنا کے اس کو بنایا خبر. اب خرابی کیا ہوئی ہے؟ مطلب خرابی کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پہ ہماری توجہ جانی چاہیے تھی اور ہماری توجہ نہیں گئی، وہ یہ ہے کہ بھائی جان یہ الملح مجرور ہے. کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، اس کے پیچھے کاف لگا ہوا ہے. مبتدا مر جائے گا کبھی مجرور نہیں ہوگا. مبتدا کبھی بھی مجرور نہیں ہو سکتا، جو مجرور ہو وہ مبتدا نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں ناجائز حرام جہنم میں لے جانے والا کام. مبتدا نہیں مجرور ہو سکتا، اس کا مطلب یہ مبتدا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ مبتدا نہیں بن سکتا تو پھر اس کو بھی ویسا ہی بنائیں. آپ اس کو چاہے موصوف بنائیں، یہاں پہ اس کو معرفہ کر دیں، اور اس کو صفت بنائیں.
मौसूफ सिफत मिलाकर मुरक्कब तौसीफी बनाएं, मुरक्कब तौसीफी मिलाकर मजरूर बना दें, जार मजरूर को ज़र्फ़ मुस्तक़र करके खबर बना दें। जुमला इस्मिया मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अब यहां ये तरकीब तो हमारी मुकम्मल हो गई, जो हमारा तर्जुमा था वो बिल्कुल ठीक है। ये आपने मौसूफ सिफत बनाया है, ये भी आपने मौसूफ सिफत बनाया है। अगर आपका दिल करे तो आप हाल जुल हाल भी बना सकते हैं, एक ही बात होती है, चलता है। ठीक है, हाल जुल हाल बनाएंगे तो फर्क सिर्फ एराब का पड़ेगा और मारिफा नकरा का पड़ेगा। हाल नकरा होता है, फिर आपको यहाँ असाबित नहीं निकालना, फिर यहाँ आपको साबितन हालत नस्बी में, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हालत नस्बी में निकालेंगे हाल। ये जुलहाल, ये हाल, हाल जुलहाल मिलके मुब्तदा, इसी तरह ये जुलहाल, ये हाल, हाल जुलहाल मिलकर ये जार का मजरूर। क्लियर है, बात समझ आइए। जी माशा अल्लाह, लेट ना आया करें क्लास में। जार मजरूर कहाँ सेट होते हैं, कैसे सेट होते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। हम मश्क करते रहेंगे तो ये सेट होते चले जाएंगे। अगर हम इसकी मश्क नहीं करेंगे, तवज्जो नहीं रखेंगे, तो ये टूट जाएगा। यही एक जुमला था, अन्नहवु फिल कलाम। कल मिल्हि फिल ताम। अगर हम इसका तर्जमा यूं करें जैसे हमारे क्लास के बच्चे करते हैं, कैसे करते हैं, ये वाली क्लास नहीं, मदरसे वाली क्लास के, जामिया की क्लास के बच्चे करते हैं। कैसे करते हैं, नहब कलाम में है नमक की तरह खाने में। देखिए ये बात चूंकि हम सुन सुन के पक अक गए हैं, इसलिए ये हमें थोड़ी बहुत समझ आ जाती है कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन नॉर्मली अगर आप किसी को ये जुमला पढ़वाएंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। नहब कलाम में है नमक की तरह खाने में, चले बात समझ आ भी जाए, लेकिन अक्ल शऊर इस बात का तकाजा करते हैं कि जब हम जुमला लिखें उस जुमले को दुरुस्त लिखें। उर्दू तो कम से कम अपनी सेट होनी चाहिए। पहले हमने जो तर्जमा किया था उसको देख लें और इसको देख लें। इस तर्जमे में जो इस पैटर्न पर आप करते हैं ये वाला, इसकी सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि ये जुमला आपको तरकीब नहीं सिखाता, आपको जुड़ता हुआ नहीं दिखेगा। आपने बोला नहब कलाम में है तो आप परेशान हो जाएंगे। इसको मुरक्कब तौसीफी तो आप कभी भी नहीं बनाएंगे ना, हाल जुल हाल तो आप कभी भी नहीं बनाएंगे। फिर आप बोलेंगे यार ये मुब्तदा ये खबर, तरकीब आपकी गलत करवा देगा ये जुमला। बात समझ आ रही है। इसलिए सबसे बुनियादी काम ये होता है आप अपने तर्जमे पर गिरफ्त करें, सोचें, बनाएं उसको। जब आप किसी के साथ अरबी में जोड़ रहे हैं तो वो उर्दू में भी जुड़ना चाहिए। अरबी में जब वो किसी के साथ लिंक कायम कर रहा है तो उर्दू में भी उसका होना चाहिए। कभी भी ये सोच कर के नहीं ऐसा नहीं तो कुछ बामुहावरा करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, दैट्स रॉन्ग। ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त नहीं है। बाज बच्चे ये कहते हैं हम बामुहावरा करने के लिए इसमें इजाफा कर रहे हैं। आपको क्या जरूरत पड़ी है इजाफा करने की? आखिर अरबी वाला इतना फसीह बलीग जिसने शरह लिखी है या तफसीर लिखी है या फिर कुरान पाक, तो अबलग अफसाह, उसमें आपको करने की क्या जरूरत है? समझ आ रही बात। ये इस्लाम ने पूछा है मुदाफ नहीं बना सकते बेटा जी किसको? मारिफा तो कभी भी मुदाफ नहीं होता ना, मारिफा को मुदाफ नहीं कहना चाहिए। मुदाफ का फॉर्मूला है नकिरा प्लस मारिफा। ठीक है, बातें समझ में आई हैं? तर्जमे पे खुसूसी गिरफ्त रखें। जब आप मतन पढ़ रहे हो, सबक पढ़ रहे हो, तो कोई भी जुमला आपका तर्जमा बने बगैर नहीं गुजरना चाहिए। हाँ,
شروحات جب پڑھتے ہیں تو پھر تو ترجمہ کرتے ہی نہیں، پھر تو بات سمجھتے چلے جاتے ہیں مطالعہ جب کرتے ہیں۔ چلیں آج تھوڑا سا مزید آگے کی طرف چلتے ہیں، آگے پتہ نہیں ہم نے کہاں جانا ہے، آگے چلتے ہیں۔ عوامل ایک چیپٹر ہوتا ہے، عوامل 100 گنوائے جاتے ہیں، کم و بیش ہوتے رہتے ہیں۔ یہ 100 ایک فگر ہے، نحویوں نے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن گنتی میں کبھی 100 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی 100 سے کم ہو جاتے ہیں، بہرحال 100 عوامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان عوامل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اعراب کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے، جتنے طلبہ آج میرے ساتھ ہیں انہیں ویسے ہی پتہ ہے۔ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ 100 فگر ہوتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور مطلب ظاہر سی بات ہے فن ہے، اس کی گہرائیاں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، حرف جار جر دیتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں۔ کوشش کریں نحو میر جو ہے، چھوٹا سا رسالہ بنتا ہے یہ 20-25 صفحات کا، اس کو اچھے سے یاد کر لیں۔ اس کے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تفصیلات نہیں ہوتی، تو کم از کم نحو پوری کا ایک اسٹرکچر آپ کے دماغ میں ہوتا ہے۔ نحو میر، یہ جو اظہار النحو ہے نا، یہ بھی اصل میں نحو میر ہی ہے، یہ نحو میر ہی ہے، بس تھوڑا سا اس میں اضافہ کیا ہوا ہے، ساری تعریفات وہی ہیں، سبق اسی ترتیب سے ہیں، اسی انداز سے ہیں، ایک سبق شاید آگے پیچھے کیا تھا ہم نے، باقی سارے اسباق نحو میر کی ترتیب سے ہیں۔ اس کے بھی کوئی صفحے زیادہ نہیں ہیں، 50 تقریباً اسباق ہیں اور 100 کے قریب صفحات ہیں، اس کو یاد کر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ عوامل میں یہ نہیں کروں گا کہ آپ کو میں کہوں 100 عوامل یاد کرنا شروع کر دیں، عوامل مجھے پتا ہے آپ کو آتے ہیں۔ ان عوامل میں جو یاد رکھنے کی بات یا یاد رکھنے کی چیز ہے، عامل وہ ہوتا ہے ما بھی رفع او نصب او جر۔ عامل وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے رفع نصب یا جر آتا ہے۔ مطلب سمجھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع نصب جر عامل نہیں دینا ہوتا ہے، عامل آئے گا تو رفع بھی دے گا، رفع دینے والا عامل آئے گا تو رفع دے دے گا، نصب والا آئے گا تو نصب دے گا، جر والا آئے گا تو جر دے گا، عامل نے یہ دینا ہوتا ہے۔ اور جو ہماری کتابیں ہوتی ہیں، جملے ہوتے ہیں، وہاں عامل لازمی ہوتا ہے، عامل کے بغیر کلام ہی نہیں ہوتا، عامل ہوگا تو کلام ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عامل وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے رفع نصب اور جر آتا ہے۔ اب بعض بچے جو یہاں پوائنٹ سمجھانا تھا، تعریف بھی نہیں میں نے آپ کو سمجھانی تھی، بعض بچے زبر زیر یا پیش دیکھ کر چیک کرتے ہیں کہ رفع ہے، نصب ہے یا جر۔ یہ طریقہ غلط ہوتا ہے، یہ طریقہ غلط ہوتا ہے۔ زبر زیر پیش دیکھ کر رفع نصب جر نہیں ڈیسائیڈ کیا جاتا، رفع نصب جر کو ڈیسائیڈ کرنا ہو تو عامل دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ عامل دیکھنے کے لیے پھر پوری نحو شروع سے لے کے چلنا شروع کر دیں، بیٹا صرف جملے پہ توجہ کرنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی جملہ آپ کے سامنے آئے، کوئی بہت بڑے بڑے عوامل نہیں آتے، فعل آئے گا، مبتدا ہوگا، خبر ہوگا، مضاف ہوگا، حرف جار ہوگا، زیادہ سے زیادہ 7 حروف مشبہ بالفعل آ جائیں گے، افعال ناقصہ آ جائیں گے، یا حروف شرط آ جائیں گے، یا پھر اسماء شرطیہ آ جائیں گے۔ یہ 4-5 باتیں جو آپ کے لیے کامن ہیں، آپ کو آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی عوامل ذکر کیے جاتے ہیں، وہ جو عوامل ہوتے ہیں وہ حقیقتاً نہیں ہوتے، وہ حقیقتاً نہیں ہوتے، ان عوامل سے ہماری بحث بھی نہیں ہوتی۔ میں ابھی اس کی گفتگو کرتا ہوں۔ ابھی جو بات سمجھائی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت کام دے گی، کیونکہ رفع نصب جر کے لیے عامل آنا ضروری، اور عامل میں الجھنا نہیں چاہیے، جتنا آپ کو آتا ہے اتنے ہی عامل یوز ہوتے ہیں۔ آج ہماری 13ویں کلاس ہے، آپ کو پتا ہے، شاید آپ کو حیرانگی ہوئی ہوگی، ان 13 کلاسوں میں ہم نے ترکیبیں اپنی سیٹ کر لی، لیکن ہمارا جو استعمال ہوا ہے، مبتدا، خبر، توصیفی،
اضافی، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، فعل، فاعل، مفعول، حال، تمیز، استثناء، یہاں تک ہم آئے ہیں۔ موصوف صفت، بدل، مبدل منہ لے لیں زیادہ سے زیادہ، کتنی 8-9 چیزیں، ان 8-9 چیزوں کو ہی گھمانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ عوامل تو کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں، جملے بھی آتے ہیں، لیکن وہاں پر آ کر نحویین کی ترکیبیں جواب دے جاتی ہیں، بدل نہیں ہوا، بدل دیں گے، بدل دیں گے، سب بدل دیں گے۔ افعال مدح و ذم، بئس المصیر، ہیں جی، یہ اسٹرکچر ہوتا ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کون فعل، فاعل، مفعول، کچھ نہیں، جہاں افعال مدح آئے گا یا افعال ذم آئے گا وہاں ہم ترجمہ مضمون کا کریں گے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس جملے کی ترکیبیں آنی چاہیے، یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں آنی چاہیے، بٹ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس ترتیب کا ہم سے لینا دینا کوئی نہیں، یہ ایز اے فن ہوتا ہے، بطور علم ہوتا ہے، بس ہمیں آتا ہے جی، بس ایک بھرم بازی کے لیے، ورنہ اس ترکیب کا ہمارے حاصل حصول میں کچھ نہیں، کیونکہ ترکیب سے مضمون سمجھنا ہوتا ہے، جب مضمون ہم اس کا اسٹرکچر دیکھ کے سمجھ رہے ہیں تو ترکیب کا ہم نے اچار ڈالنا ہے۔ اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے، افعال مدح و ذم میں کسی کی مدح کی جاتی ہے، یعنی مخصوص بالمدح آتا ہے، یہ مخصوص بالذم ہے۔ اب جو مخصوص بالذم ہوتا ہے، اب اس فعل میں جو مخصوص بالذم ہوتا ہے وہ اور ایک فاعل، دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یوں کہہ لیں، یہ یہاں تو 2 لفظ لکھے ہیں، ٹوٹل 3 لفظ ہوتے ہیں، یہاں ایک ہوا ہے درمیان میں۔ اب اس کی ترکیب 3 طرح سے نحوی کر لیتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، آپ حیران رہیں گے کہ یہ مشکل ترکیبوں میں آتی ہے، اور مشکل اتنی آسان ہے کہ آپ بآسانی اس کو سمجھ جائیں گے۔ افعال مدح و ذم 4 افعال ہوتے ہیں، نعمہ، بئسا، ساء، حبذا، نعمہ، بئسا، ساء، حبذا، نعمہ اور حبذا یہ افعال مدح ہوتے ہیں، کسی کی تعریف کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بئسا اور ساء جو ہیں یہ افعال ذم ہوتے ہیں، یہ کسی کی مذمت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں؟ ترکیب ہوتی ہے جی یوں، بئس فعل، ہوا فاعل، جملہ الگ، جملہ فعلیہ، اب کیا بچا آپ کے پاس، یہ اس کے ساتھ ایک ہوا اور لگا لیں، ہوا مبتدا، یہ خبر، یہ جملہ اسمیہ الگ، آتی تھی آپ کو؟ آتی تھی، صرف پیٹرن توجہ میں نہیں تھا۔ یہ 2 جملے ہیں، یعنی افعال مدح و ذم کے 2 جملے ہوتے ہیں، ایک ترکیب۔ دوسری ترکیب میں آپ بس اتنا سا کام کریں، یہ نہ نکالیں، یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم، اور یہ مبتدا مؤخر، جملہ اسمیہ، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، 2 ترکیبیں ہو گئی تھی۔ اچھا، دونوں آپ کو آتی تھی، مبتدا خبر ہی جوڑے ہیں، فعل فاعل ہی جوڑے ہیں جی، بٹ بولے بہادر، مبتدا مؤخر نہیں، مبتدا تو جملہ نہیں ہو سکتا نا بیٹے، جملہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، فاعل بھی نہیں بن سکتا، یعنی اور آسان کر دوں، جو جملہ ہوتا ہے وہ مسند الیہ نہیں بن سکتا، جو مبتدا ہوتا ہے، جو جملہ ہوتا ہے وہ مسند الیہ نہیں بن سکتا، یہ مبتدا نہیں بنے گا، یہ خبر ہی بنے گا، یہ مبتدا بنے گا۔ 2 ترکیبیں ہو گئی ہماری۔ تیسری ترکیب میں جملہ الگ ہوتا ہے،
وہ یوں ہوتا ہے المسیر، المسیر بئس، یوں بھی آتا ہے، یعنی مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے. چھوڑیں کس کی ہے، جب ہم نے ترکیب کے مطابق بیٹا جی ترجمہ نہیں کرنا تو ہمیں اب اس ضمیروں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں یہ ہے اسٹرکچر. جو بچے انگلش گرامر کو تھوڑا سا ٹچ کیے ہوئے ہیں نا، انگلش گرامر میں کچھ اسٹرکچرز یاد کروائے جاتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ بیٹے اس میں مطلب کیا بنتا ہے جملے کا، اس کو چھوڑیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ یوز کہاں ہوتا ہے. سیم اسی طرح یہ بھی افعال مدح و ذم بھی پوری ترکیب ہوتی ہے. اب وہ ترکیب میں جملہ اسمیہ بنے یا جملہ فعلیہ بنائیں، جو بھی آپ نے بنانا ہے بنا دیا، کام اس کا ختم. ترجمہ بھی ترکیب کے مطابق آپ کا نہیں بنے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ جو بھی ترکیب کریں گے ترجمہ آپ کو ایک ہی کرنا پڑے گا. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ کتنا برا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی مذمت بیان کرنی ہے ٹھکانے کی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ضمیروں کے مرضی میں نہیں، یہ والی ترکیب کرنے لگے تھے ہم. اس ترکیب میں کیا ہے، افعال مخصوص بالمدح یا ذم مقدم ہو گیا اور یہ مؤخر. یہ فعل، اس میں ہوا فاعل، فعل فاعل ملے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر، یہ مبتدا. اس کی بس ایک ہی بن سکتی ہے، یہ مبتدا اور یہ خبر. ٹھیک ہو گئی؟ 3 ترکیبیں اس کی ہو جاتی ہیں. لیکن سمجھایا یہ ہے، ترکیبیں آپ کو کروا دی ہیں لیکن سمجھایا یہ ہے کہ یہ سبق سنانے کے لیے، بچوں پہ بھرم جھاڑنے کے لیے کہ ہمیں تو یہ والی مشکل ترکیبیں بھی آتی ہیں، اس لیے یہ یاد کرنی ہوتی ہیں. اس کا ہم سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. ہم جو مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں، عبارات حل کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے. اسی طرح ایک اسٹرکچر آتا ہے افعال تعجب کا. پہلے تعجب پتہ کتنے ہیں؟ نہیں پتہ افعال تعجب کتنے ہیں؟ کسی نے کہا 2، کسی نے 3، یعنی اختلاف علماء ہے. کثیر علماء کا اس میں اختلاف ہے. بعض فرماتے ہیں کہ 2 ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ 3 ہیں. دو ہیں، ما افعلہ اور افعل بھی، ما اضربہ و اضرب بھی. تیسرا نہیں ہے بیٹے. ہاں یہ توجہ کریں، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے فاؤلا یا فاؤلت، گردانوں میں لکھا ہوتا ہے. سمجھا دوں یہ بھی؟ ہاں سمجھیں. یہ جو وزن ہے یہ ہے کاروما باب. کون سا باب ہے؟ کاروما باب. کاروما باب کی خاصیت ہے تعجب. پتہ نہیں اب آپ کو یہ خاصیت کا لفظ، کاروما باب کی خاصیت ہے تعجب. دیکھیں خاصیت کیا ہوتی ہے، یہ جتنے باب ہمارے آتے ہیں نا صرف کے، تو صرف کے جو باب ہوتے ہیں ان کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں. یہ جو الگ الگ معنی ہر باب دیتا ہے اس کو کہتے ہیں، یہ اس کی خاصیت ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جیسے ایک لفظ تھا وہ مجرد میں لازم تھا، لیکن جب ہم اس کو افعال پر لے کے گئے تو وہ متعدی ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ تعدیہ اس کا خاصہ ہے. بالکل بالکل خاصیات میں یہ پڑھتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو کاروما باب کی ایک خاصیت ہے تعجب. تو یہ گردان میں یہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی لفظ کو جب آپ کاروما پہ چڑھا دیں گے تو اس میں تعجب کا معنی آ جائے گا. یہ فعل تعجب خود سے ہے نہیں، فعل تعجب خود سے ہے نہیں، یہ کاروما باب ہے. اور جس فعل کو آپ کاروما پہ لے کے جائیں گے اس میں تعجب کا خاصہ آ جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟
اشد افعلا اشد افعل جی. اصل ہوتا یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں فعل تعجب آتا ہے، مزید فی میں نہیں آتا، اسی طرح کئی ابواب میں نہیں آتا، اس کی کچھ شرطیں ہیں. جہاں نہیں آتا وہاں اگر بنانا پڑ جائے تو پھر وہ جگاڑ کیا جاتا ہے، تو پھر ما اشدہ لگاتے ہیں. وہ جو ما اشدہ ہوتا ہے وہ یہی والا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے اس کو ہم دیکھ لیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے. ما افعلہ، اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ اس کی ترکیب، یہ جو ما ہوتا ہے یہ مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ما مبتدا ہوتا ہے، افعل فعل ہے، اس میں ہوا اس کا فاعل ہے، ہو مفعول ہے. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ انشائیہ. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اس مقام پہ آپ ادھر نہ الجھا کریں، آپ توجہ یہ کیا کریں کہ یار یہ وہی فعل فاعل مفعول ہوتا ہے، وہی پرانا فعل فاعل مفعول ہے، ایک چیز بھی نئی نہیں آتی، صرف سیکوینس جوڑنا ہوتا ہے، تعلقات جوڑنے ہوتے ہیں. اچھا یہ والے تو یاد ہی کر لینے ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ ایسے ہی ترکیب ہوگی اس کی. ٹھیک ہے؟ اچھا یہ ایک ہو گئی. دوسری ہماری ترکیب تھی افعل بہ، افعل بہ. تو افعل فعل امر، ماں کو مبتدا کیوں بنایا؟ ہماری مرضی، ہماری مرضی. دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا ہے یہ جو ترکیبیں دونوں میں نے آپ کو کروائیں افعال مدح و ذم کی یا افعال تعجب کی، یہ دونوں ترکیبیں سمائی ہیں، یعنی اگر میں اپنے ترجمے کے حساب سے کرنے لگوں گا تو مجھ سے نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی؟ اگر میں ترجمے کے حساب سے کرنے لگوں گا تو نہیں ہوگی. یہ عربوں نے کی ہیں، نحو کے جو ماہرین فن تھے انہوں نے کی ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے اس کو مبتدا ہی بنایا ہے، ہم نے بنا دیا. ٹھیک ہے بھائی، جب ہمارے کام ہی نہیں ترکیب سے حل ہو رہے، ترکیب تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ترجمہ سیٹ ہو. جب ترجمہ ہم نے اس کا سیٹ کر ہی نہیں سکنا ترکیب کے مطابق تو ہماری بلا سے جو بنا دیا. ٹھیک ہے بھائی، ہماری بلا ختم، سر درد ختم. ٹھیک ہے؟ اب افعل بہ یہ فعل امر ہے، لیکن فعل امر بمعنی ماضی ہے. یہ کلام عرب میں بہت چلتا ہے، یہ پیٹرن کئی مقامات پر آتا ہے. صیغہ کسی فعل کا اور معنی کسی فعل کا، یہ آتا ہے، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی. فعل امر بمعنی ماضی با زائدہ، اور یہ جو ہو ہے لفظاً مجرور ہے یہ اس کا فاعل، اسی فعل ماضی کا. یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. ٹھیک ہو گئی جی؟ اگر کوئی وجہ پوچھے تو کیا بتائیں گے؟ بیٹا اس مقام پہ الجھنا ہی نہیں چاہیے، بس اتنا بتانا چاہیے کہ سیبا بھائی نے اس کو مبتدا بنایا ہے، کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک سوال دو مرتبہ پوچھا ہے کسی نے، اس کو جملہ انشائیہ کیوں بنایا ہے؟ میرے بیٹے دیکھیں، جملہ خبریہ اور انشائیہ دو جملے ہوتے ہیں نا. جس جملے کو آپ جھوٹا یا سچا کہہ سکتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں جس کے بولنے والے کو ہم یہ کہتے ہیں یار جھوٹ بولا اس نے یا سچ بولا، تو جس میں جھوٹ اور سچ کی بات ہوتی ہے وہ خبریہ ہوتا ہے. جس میں جھوٹ سچ کی بات نہیں ہوتی وہ انشائیہ ہوتا ہے. اب یہ فعل تعجب، ما افعلہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ کیا کام کیا ہے یار،
ابے اس نے کیا کمال کیا ہے، کیا یہ تعجب ہوتا ہے. آپ اپنے لہجے میں جیسے مرضی اس کو ڈیفائن کریں، الفاظ بھی بدل جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ترجمے میں بس بات پوری ہونی چاہیے. ما احسن کا، آپ کتنے حسین ہیں، کیا حسن ہے آپ کا، دونوں ترجمے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مضمون ہے، اس اسٹرکچر کا مضمون ہے. بات سمجھ آئیے. اب آپ سے پوچھنا اس کو مبتدا کیوں بنایا، تو بھائی اسم ہے، اسٹارٹنگ میں آیا تو مبتدا ہی بنائیں گے نا. وہ بولے نہیں نہیں اس کو نہیں بنانا چاہیے، تو بھائی کیوں نہیں بنانا چاہیے، سارے نحویوں نے بنایا تو ہم بھی نحویوں کی مانیں گے نا. یہ ایک کچھ چیزیں تو نحویوں کی ہمیں ماننی پڑتی ہیں، مجبوری ہوتی ہے، جو ہمارے بھیجے میں آئے گی نہیں تو اس میں جن کی زبان ہے ان سے پوچھ کے بنا لیں گے. تو اس کو سارے نحویوں نے یہی بنایا ہے. سو ہماری سردرد ختم. فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں بیٹا جی. یہ کون سا صیغہ ہے، افعالا، فعل ماضی، اکرم یکرم اکرام، اکرم اکرم اکرم، ما احسن کا، ما اجمل کا. ان دونوں سبقوں میں فعل تعجب میں اور فعل مدح و ذم میں جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ترکیبیں ہیں. آپ کو صرف ایک دفعہ ان ترکیبوں پہ توجہ رکھنی ہے، ایک دفعہ پکا پکا بھیجے میں باندھ لیں کہ یہ جو ما ہے یہ مبتدا ہے، افعل فعل ہے، ہوا فاعل ہے، ہو مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ ہو کے خبر ہے، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ ہے. اور یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ. قبول نہ کرنا دماغ بغیر دلیل. بیٹا پتہ کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی دوسرے کی لینگویج کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ دوسرے سے کچھ بھی لیتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس ان سے قبول کرنی پڑتی. اس میں آپ قائل کرنے بھی جائیں گے نا تو بہت ساری الجھن میں پڑیں گے، اور وہ الجھن بالکل آپ کے مقصد سے ہٹا دے گی آپ کو. آپ کو مختصر الفاظ میں یہ بات بتائی ہے، یہ اسٹرکچرز ہیں. اسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے یہ پیک جملے ہیں، اس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہو سکتا، ہم اس کا فعل فاعل مفعول والا ترجمہ بھی نہیں کر سکیں گے. اس لیے اس الجھن میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا ترکیب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے اپنے مضمون، مفہوم اور ترجمے پر گرفت ہو. جب اس جملے میں ہم ترکیبی ترجمہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، اس میں زیادہ الجھیں گے. بس ایک دفعہ اس کو رٹا لگا لیں، اس کو بھی افعال مدح و ذم والی ترکیب کو بھی. یہی اسٹرکچر یہی یوز ہوتے ہیں. تو آپ کو کبھی بھی کوئی بندہ ہرائے گا نہیں. جب کسی کو دلیل دیں، دلیل میں بس اتنا کہہ دیں نحو کی ساری کتابوں میں یہی ترکیب لکھی ہے، کسی بھی کتاب سے اٹھا کے دلیل دی جا سکتی ہے. ترکیب کا حوالہ دینے کے لیے بشیر الناجیہ ہے، البشیر الکامل ہے. اسی طرح بڑی کتابوں میں ٹکڑوں میں ترکیبیں کی جاتی ہیں، وہ ترکیب دے دی جاتی ہے. المنہاج میں نے لکھوائی تھی، اس کو دیکھیں گے، وہاں بھی یہ ترکیبیں آپ کو مل جائیں گی. یہی ترکیبیں کی جاتی ہیں. پھر مین پوائنٹ ایک دفعہ پھر دہرا کے جاؤں، یہ جو پیٹرن ہم نے استعمال کیا ہے یہ بہت جگہ پہ آپ کو، مطلب یہ پیٹرن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بتا دے اور ہمیں ایک دفعہ اس کو دیکھنا پڑ جائے. یہ کئی ایسے لفظ آتے ہیں ہمارے پاس کہ جن میں ہم ایک دفعہ کسی سے پوچھنا پڑتا ہے، کسی کتاب سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا بنے گا، پھر اس کو لے کے چلتے ہیں. جیسے ایضاً کا ایک لفظ آپ یوز کرتے ہیں، پتہ ایضاً، اب یہ مفعول مطلق بنتا ہے. اب میں کہاں سے تکا مارتا پھروں گا، ترجمے کہاں سے جوڑتا پھروں. اب کیا کرتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، ڈکشنری کھولتے ہیں، یا لغت کی کوئی کتاب کھولتے ہیں، یا نحو کی کوئی کتاب کھولتے ہیں، اس میں ایضاً کی تحقیق پڑھتے ہیں. انہوں نے بنایا اس کو مفعول مطلق. ہماری بھی جان چھوٹی بھائی، مفعول مطلق ٹھیک ہے. ہاں کچھ لفظوں میں معنی سے پتہ چلتا ہے، تو جہاں معنی سے پتہ چلتا ہے وہاں ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم نے اس کو مبتدا بنایا، اپنی مرضی سے بنایا. بھائی ملیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا.